آپا جی اسی بات سے میں ایک بات کروں گی کہ کچھ خواتین ایسی ہیں جن کی شادی ہوتی ہے، شادی کے وقت میاں اور بیوی جو ہیں ان کا تعلیمی معیار جو ہے بالکل برابر تھا، ٹھیک ہے، لیکن وقت گزرنے کے بعد شادی جب ہو گئی یا نکاح ہو گیا، اس کے بعد جو بیوی ہے وہ تعلیمی میدان میں مزید آگے بڑھ گئی ہے، تعلیم اس نے مزید حاصل کر لی ہے، تو ایسی جو عورت ہے، ایسی جو خاتون ہے، وہ پھر کیا مرد کو قوام نہیں سمجھے گی؟ بلکہ اس کے ساتھ اگلی ایک اور بات بھی کر لیں کہ بعض اوقات عورت جو ہوتی ہے مالی طور پہ مرد سے زیادہ مستحکم بالکل ہوتی بالکل ہے، یا اس نے دیکھا کہ میرے خاوند کی آمدنی کم ہے، اس نے جاب شروع کر دی، اب جاب شروع ہونے کی وجہ سے اس کے پاس پیسہ زیادہ آ گیا، بالکل تو کیا وہ قوام خامن نہیں بالکل، ہے؟ جبکہ قرآن کہتے ہیں نا الرجال قوامون علی النساء. آپ کی بات درست ہے. اس بات کو نا آئیے تھوڑا سا جی تسلی سے سمجھ لیتے ہیں. دیکھو نا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، سورہ نساء کی آیت بالکل کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہیں. اب یہاں پہ آپ نے دونوں میرے سامنے صورتیں رکھ دی ہیں کہ ایک عورت ہے وہ تعلیمی طور پر بھی بڑھ گئی اور ایک عورت ہے وہ مالی طور پر بھی بڑھ گئی. اصل بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ دو وجوہات جو ہمیں بتائی ہیں، پہلی وجہ یہ ہے بما فضل اللہ بعضکم علی بعض، مرد عورت سے جسمانی طور پر طاقتور، نمبر 1. نمبر 2، وہ ذہنی طور پر اس سے زیادہ مضبوط اور زیادہ سمجھدار ہے. اسی لیے آپ دیکھیں سارے بڑے فیصلے مرد کرتے ہیں. عورت جذباتی ہوتی ہے، مرد دور اندیش ہوتا ہے. عورت کے فیصلے اتنے پائیدار نہیں ہوتے، نہ وہ ان فیصلوں کی ذمہ داری اٹھانے کی ہمت رکھتی. اسی لیے آپ دیکھ لیں گھروں میں سارے فیصلے مرد کرتے ہیں. تو لہٰذا اگر ایک عورت پڑھ بھی گئی، رہتی تو عورت ہی ہے نا، اس کا جو بنیادی سٹرکچر ہے وہ تو عورت ہی کا ہے نا. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جو بڑے فیصلے لینے ہیں، مرد وہ جو ان کی ہمت کر لیتا ہے، ان کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے، وہ جو دور اندیش ہوتا ہے، وہ جو بہتر فیصلہ کر لیتا ہے، وہ تو اس کی چیز باقی رہی. اس کی تعلیمی میدان میں زیادہ ہونے کے باوجود ایک ہو گئی بات یہ والی، وہ اسے ذہنی طور پر زیادہ مضبوط ہے. نمبر 2، وہ جسمانی طور پر بھی زیادہ مضبوط ہے. آپ کو پتا ہے عورت جو ہے وہ تحفظ چاہتی ہے مرد سے، اس کی ضرورت تحفظ ہوتی ہے. تو مرد جسمانی طور پر مضبوط ہوتا ہے تو اسے تحفظ دیتا ہے. اب بتائیے یہاں پہ اس کی جو ضرورتیں تھیں وہ مال مرد نہیں بھی دے رہا، تحفظ اسے دے رہا ہے، اس کے فیصلے بڑے بڑے کر رہا ہے، یا دے رہا ہے تو کم مال دے رہا ہے، تو قوام تو باقی رہا نا. میں نے اسی لیے آپ کو تفصیل سے بات بتائی ہے. اب جہاں تک آیا کہ ایک عورت مالی طور پہ اپنے خامن کی مدد کر رہی ہے، تو یہ چیز حدیث میں بڑی واضح موجود ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں، زینب ان کا نام ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت زینب جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ، میں اگر اپنے خامن کو صدقہ دے دوں تو مجھے اجر ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، تمہیں دوہرا اجر ہوگا، ایک صدقے کا، ایک قرابت داری کا. تو آپ اپنا مال گھر میں خرچ کر رہی ہیں، آپ کو دوہرا اجر اس کا ملے گا، لیکن قوام کا درجہ پھر باقی رہنا ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ایک وجہ نہیں اللہ نے بتائی، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. اور ویسے بھی عورت پورا خرچہ نہیں اٹھا رہی، عورت مرد کے ساتھ تھوڑا سا ہاتھ بٹا رہی. تو میں آپ کو بتاؤں جو مرد کی سوچ تھی، جو وہ ذہنی طور پہ زیادہ مضبوط تھا، وہ جو جسمانی طور پہ مضبوط ہو کے اس کو تحفظ دے رہا ہے، وہ صفتیں تو اس کی ویسے ہی ہیں. بالکل. کیا خیال ہے؟ اب بات کلیئر ہو گئی؟ جی بالکل بالکل ہوگی، کلیئر ہو گئی. ہاں جی بالکل. باقی وہ جو اس کے ساتھ مالی طور پہ تعاون کرتی ہے، حضرت زینب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا تمہیں دوہرا اجر ہوگا، ایک یہ کہ تمہیں صدقے کا اجر ہوگا اور ایک قرابت داری کا. اجر عورت کو ملے جائے گا، لیکن قوام کی حیثیت وہی رہے گی. اور ویسے میں آپ کو بتاؤں، میں نے جتنی زندگی گزاری ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا میں ایک بڑے خاندان کی اس وقت اسے چلا رہی ہوں، میری سمجھ یہی کہتی ہے ان ساری چیزوں کے باوجود عورت مرد کی محتاج ہی رہتی ہے. اور صرف عورت مرد کی محتاج نہیں ہوتی، مرد بھی عورت کا محتاج ہوتا ہے. وہ اور پہلو سے ہوتا ہے، عورت اور پہلو سے ہوتی ہے، مرد اور پہلو سے. بالکل. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے بنایا ہے. اس لیے ان چیزوں کو بجائے اس کے کہ ہم یہ جھگڑا ڈالیں کہ جی وہ قوام ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک سسٹم دیا ہے، اس سسٹم کے مطابق اللہ کا حکم سمجھ کے چلتے رہیں، اسی طرح ہی زندگی گزر جاتی. بالکل.